تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال تعالى في موضع آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحابة كلهم عدول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خالق کائنات رب العزت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں اپنے محبوب نبی الانبیاء سید الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو اتنا قیمتی بنایا ہے کہ جس چیز کی بھی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے، وہ چیز اعلیٰ، افضل اور اولیٰ بن گئی ہے. چاہے وہ کوئی عمل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلا ہے، وہ اللہ کے ہاں محبوب اور محبوبیت کا معیار قرار پایا ہے. چاہے وہ کوئی قول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، تو وہ قول بھی اعلیٰ اور قیمتی بن گیا اور اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ قرار پایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہونے والا کوئی جانور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کسی لکڑی، تلوار، ہتھیار کا بن گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پگڑی، کرتے، تہبند، جوتا
لباس میں سے کسی چیز کا بن گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کسی شجر یا حجر کا بن گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کسی مکان یا جگہ کا بن گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کتاب کا بن گیا ہے، غرض ہے کہ دنیا جہان کی چیزوں میں سے کوئی چیز عملی ہے، قولی ہے، جس کا تعلق بھی آقا کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بن گیا ہے، وہ باقی تمام چیزوں کے مقابلے میں اعلیٰ بن گئی ہے، افضل بن گئی ہے، قیمتی بن گئی ہے، بہتر بن گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اور محبوب بن گئی ہے۔ تو جب بے جان چیزیں، بے روح چیزیں، پتھر جیسی چیزیں، لکڑی جیسی چیزیں، کپڑے جیسی چیزیں، جوتے جیسی چیزیں، جانوروں جیسی چیزیں، بے عقل چیزیں، ان کو شان ملی، تو جو صحابہ آقا کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف غیر اختیاری طور پر نہیں، پورے اختیار کے ساتھ، خرد کے ساتھ، فہم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ ایک فیصلہ کر کے، اور فیصلہ بھی عام نہیں، جان کی بھی قربانی دے کے، مال کی بھی قربانی دے کے، اولاد کی بھی قربانی دے کے، خاندان کی بھی قربانی دے کے، جذبات کی بھی قربانی، احساسات کی بھی قربانی، تمناؤں کا بھی خون کر کے، آرزوؤں کو بھی پامال کر کے، سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کر کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ قربانیوں کا مجموعہ بن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے ہیں، جن کو کبھی قرآن نے اولئک هم الراشدون کہا ہے، جن کو کبھی قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا ہے، جن کو قرآن نے کبھی ایمان کے لیے کسوٹی اور معیار قرار دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کبھی قرآن نے ان پر انگلی اٹھانے والے، ان کے پر اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف اور سفہا کہا ہے۔ تو ایسے لوگ، وہ صحابہ کرام، وہ چنیدہ شخصیات جن کے بارے میں خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی فرما رہے ہیں، الصحابۃ کلہم عدول، کہ میرے صحابہ سارے کے سارے، اعلیٰ سے ادنا، بوڑھے سے جوان، کوئی بھی ہیں جو میرے صحابہ ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، شہری ہیں یا دیہاتی ہیں، پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، جو میرے صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے عدل و انصاف کا پیکر ہیں۔ کوئی صدیق ہے، کوئی فاروق ہے، کوئی ذی النورین ہے، اور کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کرم اللہ وجہہ ہے، اور کوئی سیاست کے میدان کا شاہ سوار ہے جس کا تدبر دنیا کے لیے نمونہ ہے، اور کوئی شہادت کے میدان کا شاہ سوار ہے جن کی گواہیاں کہیں قرآن دے رہا ہے کہ یہ شہید ہیں، اور کہیں کربلا دے رہا ہے کہ یہ شہید ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کے بارے میں خود آقا کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، الصحابی کالنجوم بأیہ مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ہدایت کا ستارہ ہیں، روشن چمکتا دمکتا ستارہ ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ زندگی ہیں، آپ کی تیار کی ہوئی جماعت ہیں، آپ کے شاگردان ہیں، آپ کے محبین ہیں، آپ کے عاشقین ہیں، ان کے لیے گویا اللہ تبارک و تعالی نے معیار یہ فرما دیا کہ اب ہدایت کا راستہ صحابہ کی اتباع میں ہے، صحابہ کی اقتداء میں ہے، صحابہ کے عشق میں ہے، صحابہ پر فدائیت میں ہے، صحابہ کے ساتھ عقیدت اور محبت میں ہے۔ جو بندہ ان کا دامن چھوڑے گا وہ ہدایت سے محروم ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں تب بھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں تب بھی،
غرضے کے خلفائے راشدین ہوں یا عشرہ مبشرہ ہوں یا بدری صحابہ ہوں یا حضرت بلال ہوں یا حضرت صہیب رومی ہوں یا حضرت سلمان فارسی ہوں اور صحابہ ہوں، ہر ایک کے بارے میں گویا یہ فرما دیا گیا ہے بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اہتدیتم، ہر ایک ایسا کامل ہادی ہے، ہر ایک ایسا کامل مہدی ہے کہ ہدایت یافتہ بھی ہے اور دوسروں کے لیے نشان ہدایت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی ہوئی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، کہ یہ وہ ہیں جن کو کفر سے نفرت ہے، جن کو ایمان سے اور ایمان والوں سے محبت ہے، جن کا حال یہ ہے کہ اگر آپ ان کو دیکھیں گے کبھی آپ کو رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے، کبھی آپ کو سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے، اور یہ رکوع ہوں یا سجدے ہوں، یہ ایمان کی محبت ہو یا کفر کی نفرت ہو، فرمایا دنیا کی کوئی غرض ان کے سامنے نہیں ہوگی۔ یہ کیا کر رہے ہوں گے؟ یبتغون رضوانا، یہ اللہ کی رضا مندی کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ ان کے رکوع بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، ان کے سجدے بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، ان کی کفر سے نفرت بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، ان کی ایمان اور ایمان والوں سے محبت بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ گویا یہ اخلاص کا پیکر ہیں جو اپنی جذبات کو، احساسات کو، ارمانوں کو، تمناؤں کو، سب کچھ کو قربان کر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اس لیے یہ وہ لوگ ہیں، فرمایا قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بعد میں آنے والے کچھ لوگ جو میرے صحابہ کے بارے میں قلم غلط چلائیں گے، زبانیں غلط چلائیں گے، لیکن میری امت کے لوگوں تم سن لو، جس وقت کے سبّ اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہا جائے، برا بھلا بولا جائے، برا بھلا لکھا جائے، تو پھر فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمًا، تو اس وقت عالم دین اپنے علم کو ظاہر کرے، اس وقت مصلحت کو بالائے طاق رکھے، اس وقت صحابہ کی وفاداری میں، صحابہ کے ساتھ محبت اور اس کے ساتھ تعلق میں اپنے علم کو مکمل ظاہر کرے، لوگوں کو بتائے کہ نماز دینے والا اللہ، پڑھ کے دکھانے والا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن امت کو نماز محمدی دینے والے صحابہ کرام۔ میرے آقا نے نماز کیسے پڑھی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ لیا، امت کو دیا، ایمان لیا، امت کو دیا، نماز لی، امت کو دی، زکوٰۃ لی، امت کو دی، حج لیا، امت کو دیا، عمرہ لیا، امت کو دیا۔ غرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سیرت کی شکل میں، اسوہ حسنہ کی شکل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت والا طریقہ ہے وہ پورا صحابہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور امت کو دیا۔ اس لیے صحابہ ہی ایمان کے لیے بھی معیار حق ہیں، عمل کے لیے بھی معیار حق ہیں۔ ہماری نماز، ہمارا ایمان، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہماری زندگی کے تمام معاملات، پوری کی پوری شریعت، اب اس کے لیے کسوٹی اور معیار وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، علماً بھی وہی ہیں، عملاً بھی وہی ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس ایک کا بھی دامن پکڑو گے، جس ایک کی بھی پیروی کرو گے، جس ایک کی تابع داری کرو گے، جس ایک کی غلامی کرو گے، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور دنیا کے اندر یہ واحد وہ جماعت ہے، جماعت صحابہ کرام، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی کوئی ایک جماعت، کسی بھی نبی کی امت کی کوئی ایک جماعت پوری کی پوری ایسی نہیں جس کے ادنا اعلیٰ
مرد عورت چھوٹے بڑے امیر غریب ہر ایک کی اللہ کی طرف سے اور وقت کے نبی کی طرف سے گارنٹی دی گئی ہو کہ یہ ہدایت یافتہ بھی ہیں، یہ عادل بھی ہیں، یہ ہادی بھی ہیں، یہ مہدی بھی ہیں، اور یہ اولئک هم المفلحون بھی ہیں، یہ اولئک هم الراشدون بھی ہیں، اور یہ نمونہ ہیں، یہ معیار ہیں۔ اب ان کو کراس کر کے، ان کو چھوڑ کے، ان سے دامن چرا کے، ان سے آنکھیں چرا کے آپ دین حاصل کر لیں گے، ای خیال استو محال استو جنون، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسلام کے اندر سب سے زیادہ قرآن مجید میں 3 باتوں کے بعد اللہ کی توحید، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور مسئلہ آخرت، یہ 3 مسئلے تو اصول اسلام ہیں، بنیاد اسلام ہیں، بیس ہیں اسلام کی، جڑ ہیں اسلام کی۔ یہ 3 تو اصل ہیں قرآن مجید کا کہ اللہ کی توحید آپ کو قرآن مجید میں ہر جگہ نظر آئے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ کو قرآن مجید میں ہر جگہ نظر آئے گی، مسئلہ آخرت قرآن مجید میں آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ لیکن ان 3 مسئلوں کے بعد چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ قرآن نے صحابہ کو بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمونہ وہی تھے۔ میں چاہتا ہوں میں نماز پڑھوں، اور پڑھوں کیسی؟ جیسے میرے نبی نے پڑھی ہے۔ اب نبی کو میں نے تو نہیں دیکھا، نبی کو دیکھنے والے کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ میں ان کے دروازے پہ جاؤں گا، ان کے پاس جاؤں گا، ان سے پوچھوں گا بھی آپ نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے نماز کیسے پڑھی؟ اب صحابی کھڑا ہوتا ہے، او میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاؤں جیسے میرے نبی نے پڑھی تھی، او میں تمہیں وضو کر کے دکھاؤں جیسے میرے نبی نے کیا تھا، او میں تمہیں بازار میں خرید کے دکھاؤں جیسے میرے نبی خریدا کرتے تھے، او میں تمہیں بازار میں بیچ کے دکھاؤں جیسے میرے نبی بیچا کرتے تھے، او میں تمہیں ویسا مالک بن کے دکھاؤں کہ مزدور کے ساتھ میرے نبی کیسا برتاؤ کیا کرتے تھے، او میں تمہیں مزدور بن کے دکھاؤں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزدور کی حیثیت میں سنت کیا ہے۔ ایک ایک بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اگر ملے گی تو صحابہ سے ملے گی۔ حضور پگڑی کیسے باندھتے تھے، حضور کرتا کیسا پہنتے تھے، حضور تہبند کیسا باندھتے تھے، حضور کا جوتا مبارک کیسا تھا، حضور راتیں کیسے گزارتے تھے، حضور دن کیسے گزارتے تھے، حضور مزاح کیسے فرماتے تھے، حضور ذکر کیسے فرماتے تھے، حضور تلاوت کیسی کرتے تھے۔ ایک ایک چیز اگر ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی تو وہ صحابہ کے دروازے سے ملے، اس لیے کہ صحابہ پورے دین کے عینی شاہد ہیں۔ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، اس کی ساری مدار موقع کے گواہوں پر ہوتی ہے کہ موقع پر جو لوگ موجود تھے ان سے تحقیق کرو، ان سے معلومات لو، اور اس پر پھر آگے کارروائی ہوتی ہے کہ موقع کے گواہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب دین اسلام کے قرآن اتر رہا ہے، موقع کے گواہ کون ہیں؟ قرآن نماز کا بتلا رہا ہے، موقع کے گواہ کون ہیں؟ قرآن زکوٰۃ حج روزے کا بتلا رہا ہے، موقع کے گواہ کون ہیں؟ تو موقع کے گواہ صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے جب ایمان جو بیس ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے، اگر ایمان نہ ہو آپ کعبے کا طواف کرتے رہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، آپ کعبے کے اندر نماز پڑھیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب ملے گا پہلے ایمان ہوگا، اور قرآن مجید کے اندر پہلے پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے بارے میں صحابہ کو معیار قرار دیا ہے، کسوٹی قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگو اگر تم ویسا ایمان لے آئے جیسے ابو بکر، عمر فاروق، عثمان و علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت حسن حسین، اہل بیت کرام، بدری صحابہ، عشرہ مبشرہ صحابہ، غزوہ احد والے، غزوہ خیبر والے، غزوہ تبوک والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ نچھاور کر دینے والے، حضور وضو کرتے ہیں، صحابہ پانی زمین پہ نہیں جانے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل رہے ہیں، بازو پہ مل رہے ہیں، جسم پہ مل رہے ہیں،
برکت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ اپنا حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ اپنی موت کی بیعت کی ہے کہ ہم آپ کے ارشاد پر، آپ کے حکم پر، آپ کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، جب تک آپ نہیں کہیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ 1400 آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں یہ اللہ کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں، یہ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، گویا اپنے جسم کو، اپنی جان کو بیچ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں مجھے آپ کی رضا کی ضرورت ہے، میری جان لے لے، میرا جسم لے لے، تو مجھے اپنی رضامندی، اپنی خوشنودی دے دے۔ بیویاں ان کی بھی تھیں، بچے ان کے بھی تھے، گھر ان کے بھی تھے، سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ مکے جیسا شہر چھوڑ دیا، برادریاں چھوڑ دیں، خاندان چھوڑ دیا، رشتہ داریاں چھوڑ دیں، تعلق داریاں چھوڑ دیں، املاک چھوڑ دیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آ گئے اب یہ سارے فقراء ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ مکے میں تھا ان کا گھر تھا یا مال تھا، زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، پراپرٹیاں تھیں، جو کچھ تھا یہ سب چھوڑ کے آئے ہیں۔ اب یہ ان کے مالک نہیں رہے، یہ چھوڑ دیں اللہ کے لیے، کوئی ہمیں ان کی پرواہ نہیں، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چاہیے۔ تو یہ لوگ صحابہ کرام یہ ہمارے لیے ایمان کا، اعمال کا، شریعت کا، دین کا، اخلاق کا معیار ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھ کر کے اپنا ایمان بنانا ہے، ہم نے ان کو دیکھ کر کے اپنے اعمال بنانے ہیں، ہم نے ان کو دیکھ کر کے اپنے اخلاق بنانے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام الیاذ باللہ اگر کوئی بندہ ان کے بارے میں اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں غلط خیال رکھے گا تو یاد رکھیے صحابہ کے بغض کے ساتھ، صحابہ کی مخالفت کے ساتھ، صحابہ کی دشمنی کے ساتھ ایمان جمع نہیں ہو سکتا۔ جہاں ان کی مخالفت، ان کی دشمنی، ان کا بغض، ان کی مخالفت آ جائے گی پھر وہاں ایمان نہیں رہے گا۔ اس لیے صحابہ کی محبت ایمان کے لیے شرط ہے، صحابہ کی غلامی، صحابہ کا تعلق، صحابہ سے وابستگی، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، تمام صحابہ جتنے بھی ہیں اہل بیت اعظام یہ ہماری ایک آنکھ ہیں، اور صحابہ کرام یہ ہماری دوسری آنکھ ہیں۔ ہر انسان کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، صحابہ کرام کو بھی ہم مانتے ہیں اور سب کو مانتے ہیں، اور اہل بیت کرام کو بھی ہم مانتے ہیں اور سب کو مانتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے صحابہ میں سے بھی کسی ایک کا دامن چھوڑا تو گمراہی ہے، اہل بیت اعظام میں سے بھی کسی ایک کا دامن چھوڑا تو گمراہی ہے۔ اس لیے ان دونوں کو ماننا یہ اہل سنت والجماعت کی نشانی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا گیا کہ سنی ہونے کی نشانی کیا ہے، فرمایا 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 ابو بکر و عمر سے محبت رکھے گا، اور نمبر 2 تیمم کا قائل ہوگا، موضوع پر مسح کا قائل ہوگا، اور تیسرا فرمایا کہ اہل بیت اور صحابہ کرام ان سب کو اپنی آنکھوں کا تارا، اپنے ایمان کا حصہ سمجھے۔ کسی ایک کی بے حرمتی، بے اکرامی، توہین سنی مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں کوئی کتاب غلط ہے اس کی بھی ضبطی، اس کو بھی ختم کرنا ضروری ہے۔ کوئی زبان غلط بولتی ہے اس کو روکنا بھی ضروری ہے، کوئی قلم غلط لکھتا ہے اس کو روکنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی ہستیاں، ان کی مقدس ذاتیں یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے چن چن کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ یہ اللہ کے منتخب شدہ افراد ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں کہ پوری انسانیت میں سے اللہ نے چن چن کر کے، جیسے چاند کے ساتھ ستارے ہوتے ہیں ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت ہیں، تو حضور کے صحابہ یہ اس نبوت کے مہتاب و آفتاب کے ستارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کا تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں انہی کی عقیدت و محبت پر موت نصیب فرمائے۔ سنتیں پر